کیا آپ عید کے آداب جانتے ہیں؟ کیا آپ عید سنت کے مطابق گزارنا چاہتے ہیں؟ تو یہ خود بھی سنیں اور دوسروں کو بھی سنائیں۔ تکبیرات کے ایام ہیں، تکبیرات پڑھتے رہیں، حتیٰ کہ عید الاضحیٰ بھی صبح کا آغاز تکبیرات سے حتیٰ کہ عید گاہ پہنچنے تک، اور جب امام آئے تو خاموش ہوں۔ عید نماز کے لیے نکلنے سے قبل غسل کرنا اور اس کے ساتھ مسواک یا برش وغیرہ دانت صاف کرنا، یہ اس کے آداب میں ہے۔ آخر آپ نے ملنا ہے، لوگوں کو فیس کرنا ہے، مسکرانا ہے کیونکہ عید کا دن ہے، پھر دانتوں کا تو نظر آنا ہے، اور یہ منہ کی خوشبو اور رب کی رضا کا ذریعہ ہے۔ اور جو عمدہ میسر موجود کپڑے ہیں اچھے، وہ پہن لینا ہے، یہ نہیں کہ ضروری نئے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جبہ تھا، آپ وہ وفود سے ملاقات اور عید کے موقع پر جمعہ کے دن بھی زیبتاً فرماتے۔ پھر مردوں کے لیے خوشبو لگانا، بٹ اونلی فار مین، عورتوں کے لیے نہیں۔ گھر سے نکلنے سے پہلے کچھ نہیں کھانا، حتیٰ کہ عید نماز کے بعد جب قربانی ہوگی تو اسی کے گوشت سے ابتدا کرنا۔ یہ روزہ نہیں ہے، کیونکہ عید کے دن روزے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، لیکن یہ عید الاضحیٰ کی سنت اور آداب میں سے ہے۔ آپ عید سے پہلے کچھ نہ کھائیں، ہاں پانی وغیرہ پی سکتے ہیں، عید نماز کے بعد قربانی کے گوشت سے ہی کھائیں، بے شک پھر وہ کلیجی وغیرہ ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ وہ جلدی پک جاتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کلیجی کھانا سنت ہے، کیونکہ وہ اصل میں کلیجی جلدی پک جاتی ہے، اس لیے اس کا ذکر آیا ہے، مگر نہ ضروری نہیں، آپ جو بھی کھائیں لیکن من اضحیتی، قربانی کے گوشت سے۔ یہ عید الاضحیٰ کی اسپیشل سنت ہے۔ پھر عید نماز کے لیے چل کے جانا، اگر عیدگاہ دور ہے یا سفر ہے تو پھر آپ گاڑی تھوڑا پارکنگ میں پیچھے ٹھہرا کے کچھ قدم پیدل ضرور چلیں، کہ یہ بھی سنت ہے، اور جس راستے سے جائیں واپسی پر راستہ بدل کے آئیں۔ اور عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے، عورتیں اپنے پردے کا، مردوں سے اختلاط کا ضرور خیال رکھیں۔ عید پر زینت یا نئے کپڑے، اچھے کپڑے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ وہ خوبصورتی مردوں پر ظاہر کریں، ثواب کے بجائے گناہ ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پیریڈز والی خواتین کو بھی گھر رکنے سے منع کیا اور عیدگاہ نکلنے کا حکم دیا کہ وہ بھی نکلیں، حتیٰ کہ پیریڈز والی بھی جائیں، بے شک چادر نہیں تو اپنی بہن کی چادر میں، یعنی ایک چادر میں دو دو تین تین چھپ کے ضرور جائیں۔ تو اس سے پردہ کی اہمیت بھی اور عیدگاہ میں عورتوں کے جانے کی تاکید بھی معلوم ہو جاتی ہے۔ اور راستہ بدلنا، یہ ہر راستہ زمین گواہی دے گی، بھی بہت ساری مصلحتیں ہیں، اور ایک فریشنس اور چینج لائف میں تو چاہیے ہی ہوتا ہے۔ عید کا دن بھی ویسے تمام ایام سے مختلف دن ہے۔ پھر خطبہ خاموشی سے سننا، اجتماعی دعا، عام طور پر اس کی دلیل نہیں، لیکن یہ بھی فائدہ ہے کہ عید کے دن اجتماعی دعا میں شریک ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ فَيَشْهَدْنَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَدَعْوَتَهُمْ، تاکہ وہ مسلمانوں کے اجتماع اور ان کی دعاؤں میں شریک ہوں۔ اہل غزہ دنیا بھر میں مظلوم مسلمان اور انسانوں کو نہ بھولیں، انہیں اپنی عبادات، خوشیوں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ نماز عید کے بعد میل ملاپ، ملاقات اور عید مبارک باد دینا، یہ بھی اس کے آداب میں سے ہے۔ پھر گھروں کو آنا اور فوراً قربانی میں جلدی کرنا، جو بھی استطاعت رکھتے ہیں، جن کی قربانیاں ہیں، وہ قربانی کریں اور اسی کے گوشت کی کھانے سے ابتدا کریں۔ کھیل کود، خوشی، تفریح، ایام تشریق، حتیٰ کہ عید کا پہلا، دوسرا، تیسرا اور چوتھا دن بھی یہ تفریح کا دن ہے، تو کھیلیں کودیں، فرائض کی ادائیگی، رب کی یاد یقینی بنائیں۔ وفقکم اللہ۔